حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں فیض سمنا چینل میں، اور ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں. ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ بزرگان دین کے قبور کی زیارت کے کتنے اور کیا کیا فائدے ہیں. ہمیں ان بزرگان دین کے مزارات میں کس طرح سے حاضری دینی ہے. میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو یہ باتیں کسی نے اب تک نہیں بتائی ہوں گی. میں اپنے اس دعوے میں کتنا صحیح ہوں، ویڈیو دیکھ کر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتائیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا ویڈیو. حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی شہر میں جائیں تو پہلے وہاں پر جو بھی بزرگ حیات سے ہیں ان سے ملاقات کریں. جب ان کی زیارت سے فارغ ہو جائیں، ان سے ملاقات کر چکیں، تو آپ اس شہر کے بزرگوں کے مزارات کی بھی زیارت ضرور کریں، کیونکہ بعض ارباب طریقت اور اصحاب معرفت اپنے مقصود حقیقی کو ان قبور کی زیارت و ملازمت ہی سے حاصل کیا ہے. اور اگر اس شہر میں آپ کے پیر و مرشد کا مزار موجود ہے تو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے مزار کی زیارت کریں. اور اگر مزار وہاں آپ کے پیر و مرشد کا نہیں ہے تو پھر جن اکابر کے بارے میں لوگ بتائیں ان کی زیارت کریں. پھر ان کے مرید کے مزار کی زیارت کریں. پھر ان کے مرید کے مزار کی زیارت کریں. اسی طرح ترتیب وار آپ زیارت کرتے جائیں. لہٰذا حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ ترتیب ضرور لازم کر لیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پہلے دیگر مزارات کی زیارت کرتے ہیں، پھر بعد میں روضہ مخدوم اشرف پر حاضر ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں، پہلے مخدوم پاک کی بارگاہ میں جائیں. ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض ارباب طریقت اور اصحاب معرفت نے اپنے مقصود حقیقی کو مشائخ اور بزرگوں کے قبور کی زیارت و ملازمت ہی سے حاصل کیا ہے. اس سلسلے میں حضرت مخدوم پاک کا بیان کردہ ایک زبردست واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ ملاحظہ فرمائیں. حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا زین الدین. انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں جس طرح کا اہتمام کیا شاید اس کی نظیر مل سکے. فرماتے ہیں کہ مولانا زین الدین نے شیخ الاسلام شیخ احمد جامی کی مبارک روحانیت سے بے انتہا فیوز و برکات حاصل کی تھی. جب مولانا زین الدین شدید مجاہدات اور سخت ریاضات سے فارغ ہوئے تو شیخ احمد جامی کی روح پرفتوح ان پر ظاہر ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے درد کی دوا ہمارے شفا خانے میں رکھی ہے. مولانا زین الدین کا یہ دستور تھا کہ 7 سال تک مسلسل پیدل اور اکثر ننگے پاؤں آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے رہے، اور اس گنبد میں جو آپ کے مزار کے سامنے تھا جا کر کھڑے ہو جاتے، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور قدم قدم آگے بڑھتے رہتے. اس طرح ایک ایک قدم بڑھاتے بڑھاتے اس گنبد سے مزار کی دوری 7 سال کی مدت میں طے کیے. اللہ اکبر. مزار کے قریب پہنچ کر بھی کبھی مزار سے دور تو کبھی مزار سے قریب کھڑے رہتے. اس تعلق سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق تھا. فرماتے ہیں کہ اس طرح 30 سال کی مدت میں آپ نے 1000 بار ختم قرآن مجید مکمل فرمایا، تب جا کے وہ کہیں اپنے منزل مقصود کو پہنچے. ناظرین کرام، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں تھا. کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ جسم کو خاک کے بارے میں کچھ علم نہیں، جسم یہ ادراک اور علم روح کے ذریعے کرتا ہے. اب دونوں جب جدا ہو گئے ہیں اور عالم ارواح میں کوئی حجاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں قبر پر جانے سے کیا فائدہ.
اس لیے کہ جس طرف بھی روح کی جانب توجہ کیجئے وہاں روح موجود ہوگی، تو پھر قبر پر جانے کا کیا فائدہ، کیا حاصل؟ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعتراض سن کر ارشاد فرمایا کہ قبر پر جانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہو تو ان سے جس قدر بھی تم قریب ہوگے اتنی ہی تمہاری جانب اس کی توجہ زیادہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جب کسی قبر پر جاؤ گے اور صاحب قبر کی قبر کا مشاہدہ کرو گے تو صاحب قبر بھی پورے طور پر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نیز یہ کہ یہ صحیح ہے کہ روح کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے اور تمام عالم اس کے لیے یکساں ہے، لیکن وہ بدن جس سے وہ روح 70 سال تک متعلق رہی ہے اور اسی بدن کے ساتھ اس روح کو حشر میں بھی ہونا ہے اور پھر ابد الآباد تک اسی بدن کے ساتھ اس روح کو رہنا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ روح اس جگہ اور جسم کو اپنی نظر میں زیادہ رکھے گی دوسری جگہ اور جسم کے بنسبت۔ ناظرین کرام، اتنا ارشاد فرمانے کے بعد حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی نے فرمایا کہ ایک بار میں اس جگہ قیام کیا جو حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کی خلوت گاہ تھی۔ ان کے اس خلوت گاہ سے مجھے ذوق تمام حاصل ہوا، کیونکہ اس جگہ کو حضرت جنید کی صحبت سے فیض پہنچا تھا۔ جب میں اس خلوت گاہ سے باہر نکلا اور حضرت جنید قدس سرہ کے مزار پر حاضر ہوا تو وہاں مجھے وہ ذوق، وہ کیف حاصل نہیں ہوا۔ میں نے یہ بات اپنے شیخ سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ذوق جو تم کو ان کی خلوت گاہ میں حاصل ہوا وہ حضرت جنید کے باعث ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، انہی کی بدولت نصیب ہوا۔ تب انہوں نے فرمایا کہ محض ایک جگہ کچھ عرصہ رہنے کے باعث وہ اپنی تمام عمر میں چند بار ہی وہاں تشریف فرما ہوں گے، لیکن محض اس تعلق کے سبب تم کو وہاں سے ذوق حاصل ہوا، تو پھر اس جسم سے جس میں وہ روح ایک عرصے دراز تک مسلسل رہتی رہی ہے یقیناً زیادہ ذوق حاصل ہونا چاہیے تھا۔ ممکن ہے تمہاری حس کسی اور امر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مزار پر تم کو وہ ذوق حاصل نہ ہوا ہو۔ ذرا خرقہ کے فیض کے بارے میں غور کرو کہ جس کو کوئی صاحب دل پہن لیتا ہے تو اس سے کس قدر ذوق اور کیف حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بدن خرقہ سے قریب تر ہے، اس سے تو اور زیادہ ذوق حاصل ہونا چاہیے، یعنی روح سے، جسم سے۔ ناظرین کرام، الغرض زیارت قبور مشائخ کے بہت سے فائدے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ و مقدسہ کی طرف توجہ کرے تب بھی فائدہ پائے گا اور اس کو کیف حاصل ہوگا، لیکن اگر یہ عمل مدینہ منورہ میں پہنچ کر کرے، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفر کی تکالیف سے آگاہ ہیں، تو جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلیتاً اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس وقت جو وہ فائدہ پائے گا اس فائدے کو دور سے حاصل ہونے والے فائدے سے کیا مطلب ہے، یعنی زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ اور ہم اگر قبور میں جاتے ہیں، بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں تو ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، دور سے بھی اگر ہم ان کے مزارات، ان کی روح کو اگر ہم توجہ کریں، ان کی روحانیت پر ہم اپنی توجہ کریں تو وہاں بھی ہمیں فیض ملتا ہے، لیکن قریب جا کر کے جو ہمیں ان کی روحانیت سے فیوز حاصل ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین کرام، بزرگوں کے مزارات پر کیسے حاضری دیں اور کیا کیا پڑھیں، اس سلسلے میں ہم نے حضور مخدوم پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق الگ سے ایک ویڈیو بنا دیا ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں یا پھر آپ ہمارے دائیں طرف نظر آ رہے ویڈیو کو کلک کریں اور حاضری دینے کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔